تو اس کے لیے ایک چوتھی چیز ہے، وہ محاسبہ نفس ہے۔ رات کو سونے سے 10 منٹ پہلے دنیا کا ہر آدمی اس میں فارغ ہوتا، یہ ایسی چیز ہے کہ دنیا کا ہر آدمی اس میں فارغ ہوتا۔ میری بہت مصروفیات ہیں، 5-6 آدمیوں کا کام مجھے اکیلے کرنا پڑتا ہے دن کو، لیکن وہ رات کو سونے سے پہلے 10 منٹ اس میں بھی فارغ ہوتا ہوں۔ ایک دم نیند تو آتی نہیں ہے نا، اس میں آپ کوئی کام نہیں کر سکتے ان 10 منٹوں میں، لیکن اپنی اصلاح کا بہت بڑا کام کر سکتے ہیں۔ ساری زندگی آدمی کو یاد نہیں ہوتی، دن یاد ہوتا، تو اپنے دن کو صبح سے شام تک دیکھو، آج دن کو میں نے کتنے اللہ پاک کے حکم پورے کیے، اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرو۔ آج صبح جماعت کے ساتھ نماز میں نے پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ مجھے ملی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اور مجھے تلاوت کی توفیق بھی آج اللہ پاک نے دی ہے۔ ہاں یہ نہ کہنا کہ میں نے پڑھی، اللہ نے مجھ پر پڑھوائی ہے۔ اے اللہ تیرا شکر اور احسان ہے، یہ مانوی نعمت مجھے عطا کی ہے۔ لئن شکرتم، شکر کرو گے تو اللہ زیادہ کریں گے، وعدہ ہے کل اللہ پاک دوبارہ تمہیں اس عمل کی توفیق نصیب فرما دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کفران نعمت کرو گے اللہ پاک نعمت بھی واپس دیتے ہیں، پھٹکار بھی پڑتی ہے۔ اس لیے مادی نعمتوں پر بھی شکر کرو، مانوی نعمتوں پر بھی شکر کرو۔ شکر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو 5 منٹ تک۔ شکر بہت بڑی عبادت ہے، جنت میں کوئی عبادت نہیں ہوگی لیکن شکر کی عبادت جنت میں بھی ہوگی۔ اہل جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ جنت میں بھی شکر ادا کریں گے، دنیا میں شکر ادا کر کے جنت کا ماحول بناؤ۔ ہاں، شکر ادا کرنا یہ جنت کا ماحول بنانا ہے، اور جس ذریعے سے نعمت ملے اس کا بھی شکریہ ادا کرو۔ من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، چاہے وہ مادی نعمت ہو چاہے وہ مانوی نعمت کا ذریعہ ہو، اس کا بھی شکر ادا کر لیا کرو۔ چنانچہ 5 منٹ شکر کرے، 5 منٹ یہ دیکھے میری آنکھ سے آج کتنی نافرمانیاں ہوئیں، میرے کان سے کتنی نافرمانیاں ہوئیں، میری زبان سے کتنی نافرمانیاں ہوئیں، میرے دل میں کتنے نافرمانی کے خیال آئے۔ ضرور ظاہر الاسم و باطنہ، کیونکہ دیندار لوگوں کو نفس اور شیطان ظاہری گناہوں میں نہیں ڈالتے، باطنی میں ڈال دیتے ہیں۔ مولوی صاحب، پیر صاحب اور مبلغ صاحب سے زنا اور شراب کا گناہ نہیں کروائیں گے، غیبت کا گناہ کروائیں گے، اور تکبر کا گناہ کروائیں گے، بغض کا گناہ کروائیں گے، یہ بھی تو حرام ہے اسی طرح جیسے زنا حرام ہے۔ اس لیے انہی گناہوں سے بچے گا جو لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، ان سے نہیں بچے گا۔ پارسائی نہیں ہوگی، نارسائی ہوگی، پارسائی نہیں ہوگی، نارسائی ہوگی۔ نارسائی کہتے ہیں گناہ نہیں کر سکتا اور نہ کرے، اور پارسائی کہتے ہیں کر سکے اور نہ کرے۔ رکے ہاتھ تو پارسا ہو گئے ہم، نہیں پارسائی ہے نارسائی۔ 5 منٹ تک استغفار پڑھے اور اپنے دن کے گناہوں کی گندگیوں کو دھو کر سو جائے۔ یہ 10 منٹ کا وقت جو اس کی اصلاح کرے گا شیخ وقت بھی نہیں کر سکتا۔ پڑھا کرے اس وقت کیا لا حول ولا، نیکیوں پر چلا ہے تو اس کی طاقت نہیں اللہ کی توفیق سے، گناہوں سے بچا ہے اس کی طاقت نہیں اللہ کی توفیق سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہی مطلب ہے، نیکیوں پر چلنے کی طاقت میرے اندر نہیں، گناہوں سے بچنے کی طاقت میرے اندر نہیں۔ اگر چلایا ہے تو اللہ نے، بچایا ہے تو
اللہ نے تاکہ تقوی کا تکبر پیدا نہ ہو جائے۔ یہ 4 کام کرے، جس کو چاروں میں سے ایک بھی نصیب ہو جائے اس کی اصلاح ہو جاتی، اور جس کو ایٹ اے ٹائم چاروں نصیب ہو جائے۔ تو میں نے انہیں کہا میں خوشخبری سناؤں آپ کو، اس وقت یہ جو جماعت کا راستہ ہے اس میں ایٹ اے ٹائم یہ چاروں ہیں۔ اس وقت یہ جو اجتماع ہو رہا ہے میں نے کہا کہ اس میں اس وقت چاروں ہیں، کیونکہ پہلی چیز کیا ہے؟ صحبت ہے۔ تو وہاں سارے اللہ والے آئے ہوئے تھے، تھانوی سلسلے کے بزرگ بھی کافی تعداد میں وہاں آئے ہوئے، اور پہلی چیز پہلے قدم پر مل رہی۔ دوسری میں نے کہا آپس میں دینی اخوت بھی اختیار کر لو، ہاں ایک دوسرے کی اصلاح کرو، وقت ضائع نہ کرو، ایک دوسرے کی اصلاح کرتے دوسری چیز بھی مل گئی۔ تیسری اتعاظ بالغیر، یعنی اپنے دشمن سے اصلاح لینا، وہ بھی آپ کو مل جائے گی، یہاں سے جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی۔ ہاں لوگ کہیں گے کدھر گئے تھے؟ جی ادھر گیا تھا۔ ادھر بھی جاتے ہو، شکل کو دیکھو، شکل کو دیکھو، لباس کو دیکھو، تمہارے وہ کرتوتوں کو دیکھو، وہ ایک ایک کی نشاندہی کریں گے، ان کا شکریہ ادا کر کے ان کو اپنے اندر سے کیا کرو؟ نکالتے رہو۔ اور میں نے کہا محاسبہ بھی، احتساب بھی شروع ہو جائے گا۔ رات کو آپ ضرور سوچیں گے گھر میں بیوی بستر ڈالتی تھی اور یہاں زمین پر سو رہا ہوں، وہ فیسلٹی تو نہیں ہے یہاں، کیوں میں نے گھر چھوڑا ہے، کس لیے آیا ہوں؟ خود بہت سوچ آئے گی۔ اور اس ماحول میں رہ کر بھی میری آنکھ نافرمانی سے نہیں بچ رہی ہے، میری زبان نافرمانی سے نہیں بچ رہی ہے، پھر میں کہاں بچوں گا اور کون سی جگہ ہے؟ تھوڑا سوچ پیدا کر لیا کرو، چاروں چیزیں آپ کو ایٹ اے ٹائم مل جائیں گی، کتنا فائدہ ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مقصد کو سامنے رکھ کر آ جائیں۔ چاروں یہ اجتماع اس لیے فائدہ مند ہے۔